تجھے ہمیں رسوا نہ کیا، بات دل میں ہی تھی، بات دل میں ہی تھی، دل میں ہی رہی، کام ہو بھی گیا۔ بات تے دل دے اندر سی، اللہ دے نال گل کرنی سی کہ اللہ میں تے بھلیا چکیا زمانے دا کٹیا جہا بندہ، ہلے میں دعا نہیں کیتی، اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتی۔ اللہ اللہ، میرے اس اللہ مالک اللہ ذو الجلال والاکرام نے میری بات کو سن لیا، انہیں تے میری زبان دا تکلف بھی گوارا نہ کیتا۔ پھر اتنے کیوں نہ کہا، فرمایا جی بات دل میں ہی تھی، دل میں ہی رہی، کام ہو بھی گیا۔ ایسا کون ہے، اوے ایسا کون ہے کہ جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا نہ کیا۔ اس کر کے میں پیارے محبوب علیہ السلام کی شان پڑھ دیا نا، آخیا کاش کتے میں سونے پیارے محبوب علیہ السلام نے اس دور کے اندر ہوندا تے میں بھی پیارے محبوب کی خدمت کردا، مگر جب گریبان کے اندر جھانک کے ویکھیا نا، میں کہ آؤ کملے اپنے آپ کو کتھے لئی جانا ہے، انہیں جوگا میرے اندر کوئی عمل ہی کوئی نہیں۔ پھر میں آخیا کاش کتے میں جڑے پیارے محبوب علیہ السلام دے نوکر تے چاکر کتے میں انہاں دا خادم بن جاتا۔ پھر میں گریبان دے اندر جھانک کر کے ویکھیا تے میری تے اوقات یہ بھی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ، یہ بھی اوقات کوئی نہیں کہ میں سونے پیارے محبوب علیہ السلام دے نوکراں تے چاکراں دا خادم ہوا، یہ بھی میرے اندر اوقات کوئی نہیں۔ اللہ اللہ، پھر میں مجبور ہو کے آخیا کاش کتے میرے آقا علیہ السلام دا جڑا گھر ہے او دے ول جان والے کچے رستے دی مٹی دا کوئی ذرہ ہوندا۔ اللہ اللہ، میں کیوں نہ کہاں، فرمایا جی کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا، کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا، تیرا قدم منور آقا، تیرا قدم منور آقا، تیرا قدم منور میرے سینے پہ پڑا ہوتا۔ جہنم دی اگ حرام ہو جاتی اگر میرے پیارے محبوب علیہ السلام دا قدم مبارک، میرے پیارے علیہ السلام دا پیر مبارک سینے تے پہ جاتا، میں مٹی دا ذرہ ہوگا، کل قیامت دے دن میرا بھی فخر دے نال سر بلند ہو جاتا۔ اللہ اللہ، سننا ذرا محبت دے نال، فرمایا جی اللہ کریم نے قرآن دے اندر ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون۔ او لوگ جنہ دیاں نیکیاں سبقت لے گئیاں، او لوگ جنہ دیاں نیکیاں جنہ دے اعمال بالا تر، اللہ اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ جڑے لوگ اللہ تے راضی ہو گئے اللہ ان لوگوں تے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پر کیا میرا آج کا عنوان میرے پیارے محبوب علیہ السلام دیاں چار بیٹیاں جنہ دے اندروں میرے ذمے عنوان میرے میر بھائی ثاقب صاحب نے لگایا ہے کہ سیرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سب بولو بھئی، جدوں کسے صحابی دا نام آئے اس وقت رضی اللہ تعالی عنہ
جس وقت صحابیات دا عورت دا نام آئے ادو رضی اللہ تعالی عنہا، تے جدوں پیارے محبوب دا نام آئے تے درود پاک پڑھنا ہے، تے جدوں کسی ولی دا نام آئے تے رحمت اللہ علیہ آخنا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی آج میرا عنوان سیرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سب نے محبت نال بولنا کیونکہ آل رسول کا او موتی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں 4 بیٹیاں سیدہ زینب، ام رقیہ اور ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیرت فاطمہ دا پہلو میں تیرے سامنے بیان کراں کہ سیرت فاطمہ او سیرت ہے سیدہ فاطمہ الزہرا دی کہ میرے آقا علیہ السلام دے نبوت والی زندگی سیدہ فاطمہ نے پائی۔ اللہ اور سیدہ فاطمہ دا اور مقام اتنا زیادہ مقام کہ پیاری فاطمہ پیارے حضرت علی دی بیوی ہے، زوجہ حضرت علی فاطمہ۔ اور سب نالوں بڑی سیرت ایک پوائنٹ بیان کراں کہ جے دے اندر کتاباں دیا کتاباں سمٹ جان تو روشنی نہ اندی پا سکن کہ سیدہ فاطمہ دا اتنا مقام ہے کہ سیدہ فاطمہ سہر محمد دی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جے دے بارے میں اندر پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ کائنات دے امام جے دے بارے میں اندر فرمان کہ فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ اللہ اللہ پر کیف ہم تو ثنا تو بعد درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام القبلتین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، آقا نامدار، منبع رنج و ہدایت، تاجدار مدینہ، سرکار مدینہ، سرور سینہ، سربت البسینہ، احمد مختار، شہنشاہ ابرار، سید الرسل، ہادی سبل، فخر رسل، امت غمخار، تیرے اور میرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس تے درود و سلام۔ ہن بات یہ ہے کہ کتنا درود و سلام ہوئے، ان گنت لا تعداد، بے حد و حساب، یعنی پوری روح زمین دی مٹی اور ریت دے ذرات کو شمار کر لیا جائے، پوری روح زمین دی ریت اور مٹی دے ذرات نالوں زیادہ، درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ، آسمان تو ٹپکنے والی بارش دیاں ننیاں بوٹاں نالوں زیادہ، آسمان سے چمکنے دمکنے والے ستاریاں نالوں زیادہ درود و سلام پیارے محبوب علیہ السلام تے ہوئے۔ برکیف میں تہاڈے سامنے سورۃ الانبیاء دی 101 نمبر آیت تہاڈے سامنے بیان فرمائی ہے، ان الذین سبقت لهم من الحسنى، کہ وہ لوگ جنہ دیاں نیکیاں سبقت لے گئیاں ان لوگوں نے اندروں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی سن۔ اللہ اللہ، جی میں ایک شاعر بیان کر رہا ہے نا کہ محفل وچ آقا دی ہر بات ضروری ہے، جی میں حمد ضروری ہے اوے نعت ضروری ہے۔ میں کہتا جی میں حمد ضروری ہے اوے نعت ضروری ہے، جی میں نعت ضروری ہے اوے پیارے دی آل ضروری ہے۔ اللہ اللہ، محفل وچ آقا دی ہر، میں کہنا سونے پیارے محبوب دی اگر شان نو ویکھیا جائے پوری کل کائنات اولیاء ملا لو، پوری کل کائنات محدث و مفسر ملا لو، پوری کل کائنات اگر صحابہ کا کتنا مقام ہے صحابہ نو جمع کر لو، تبع تابعین نو جمع کر لو، 1,24,000 پیغمبر نو جمع کر لو، میرے پیغمبر دے پیرا ارگے نہیں ہو سکتی۔ اتنا مقام میرے آقا علیہ السلام دا، تو پھر وہ پیارے محبوب آقا اگر کسی کو کہہ دیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اللہ اللہ، تو اس فاطمہ دا کتنا مقام ہوئے گا۔ اللہ اللہ اللہ، جی عزیزان منظر غور کرنا، توجہ دینا، سماعت فرمانا۔
اج دا میرا عنوان سیرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوئے گا۔ کون فاطمہ؟ سیدہ کونین، امام الاولین والآخرین دے دو ننے ننے شہزادے نواسے حسن و حسین، کتنے پیارے کتنے مقام والے، تے پیاری فاطمہ انہاں کی ماں اور دو لال نے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، غور کرنا ذرا۔ حضرت سیدہ فاطمہ، کون فاطمہ میں؟ میرے پیغمبر علیہ السلام کی تھی فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ زوجہ علی فاطمہ میں۔ کون فاطمہ میں؟ میرے پیارے محبوب علیہ السلام جنہوں جگر دا ٹکڑا آمدے نے، او فاطمہ میں۔ کون فاطمہ میں؟ حسن و حسین دی ماں فاطمہ۔ کون فاطمہ میں؟ زوجہ علی فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ میرے پیارے محبوب علیہ السلام نال بہت زیادہ بڑا زیادہ پیار کرنے والی فاطمہ میں۔ کون فاطمہ؟ آل رسول اکرم فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ فاطمہ بطول بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور کرتے ہیں، جہاں توجہ دے نال سماعت فرمانا ہے۔ سیدہ فاطمہ دی کل عمر 29 سال ہے۔ اگر کوئی لکھن والا زیادہ لکھ دے 35 یا 40 کر دے گا، وقت اگر کنفرم بات حضرت سیدہ فاطمہ دی پوری کل زندگی دی عمر حضرت فاطمہ دی 29 سال عمر ہے، اس دنیا تو چلیاں گئیاں۔ ایک دن پیارے محبوب علیہ السلام دے کول بہ گئیاں تے آقا حضرت اما جی عائشہ صدیقہ سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مزکیہ عالمہ فاضلہ حافظہ قاریہ بیان کر دیا نے کہ ایک دن سیدہ فاطمہ پیارے محبوب علیہ السلام دے کول بیٹھیاں، سونے پیارے محبوب نے کان دے اندر کوئی بات کی تھی اور سیدہ فاطمہ روگ لگ پئیاں، اور آقا علیہ السلام نے پیاری فاطمہ نو روندیاں ویکھیا، ویکھ کر کے تے پھر کان دے اندر کوئی بات کیتی تے پیاری فاطمہ مسکران لگ پئیاں، تبسم فرمان لگ پئیاں۔ اما جی عائشہ صدیقہ سیدہ فاطمہ نو پوچھدیاں نے، فاطمہ پہلے تیرے بابا محمد نے تیرے کان دے اندر کوئی بات کہی تو رونا شروع کر دیتا، اور اس تو بعد پھر کوئی تیرے کان دے اندر بات کہی تو مسکرانا شروع کر دیتا، کی مطلب؟ ذرا وضاحت فرما دیجئے۔ سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے فرمایا کہ پہلے مینوں پیارے محبوب علیہ السلام میرے کان دے اندر آکھ رہے سن کہ میں محمد اس دنیا تو جان والا، اللہ نے مینوں اختیار دے دیتا، اگر میں پوری زندگی اس دنیا کے اندر گزارنا چاہاں تو کوئی روک نہیں سکے گا، اگر تو میرے کو سونے آنا پسند کرے تو تینوں میں اپنے کول بلا لواں۔ تے فرمایا بیٹی فاطمہ میں تے اللہ دے کول جانا پسند کر لیا ہے۔ پیاری فاطمہ رون لگ پئیاں، اور کچھ دیر گزری تے میرے آقا علیہ السلام حضرت فاطمہ اما جی عائشہ کو فرماندیاں نے کہ دوسری مرتبہ ابا جان نے میرے کان دے اندر آکھیا، فاطمہ میرے جان تو تھوڑی دیر بعد تم بھی میرے پیچھے آ جائیں گی اور تو جنتی عورتاں دی سردار ہوئے گی۔ سیدہ فاطمہ سیرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ اللہ، میرے پیغمبر علیہ السلام نے پیاری فاطمہ تے جدوں کتے جاندے یا آتے نا تے سب تو پہلے جان لگیاں بھی پیاری فاطمہ دے کولوں ہو کے انہاں دے گھر تو ہو کے جاندے، تے جدوں واپس آندے تے پہلے علی دے گھر یعنی فاطمہ دے گھر وال آندے۔ اللہ اکبر، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ اللہ جی سننا ذرا عزیزان من، آئیے ذرا غور کرنا، توجہ دے نال سماعت فرمانا۔ سیرت فاطمہ بیان کرانگا میں۔ حضرت فاطمہ ایک دن پیارے محبوب علیہ السلام دے کول بیٹھیاں سن، فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں اے تے دسو نا کہ میں اپنے رب نو کدوں ویکھاں گی، کہ مینوں رب کدوں نظر آئے گا؟ چھوٹیاں سن۔ اللہ اللہ، فرمایا بیٹی فاطمہ جدو تو اللہ دے کول چلی جائے گی تے اللہ تینوں جنت دیاں سرداریاں عطا کرن گے اور نال اللہ پاک تینوں اپنا دیدار کران گے۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک دن میرے پیارے محبوب علیہ السلام سیدہ فاطمہ نے گھر ہوندے نے، کچھ دیر گزری ہے نال
پیارے محبوب علیہ السلام کئی دن باہر رہے سیدھے سیدہ فاطمہ دے گھر آندے نے پتہ چلیا جی کل پیارے محبوب علیہ السلام واپس آ جان گے سیدہ فاطمہ اپنے گھر کو چمکا لیندیاں نے صفائی کر لیندیاں نے پیارے محبوب علیہ السلام جدوں گھر آندے نے آ کر کے سونے پیارے محبوب علیہ السلام دے چہرے مبارک تے تھکاوٹ دے آثار نظر آ رہے نے پیاری فاطمہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی سونے پیارے محبوب دے جس وقت چہرے پاک نو ویکھدیاں نے ویکھ کے کہندیاں نے اللہ دے نبی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے چہرے تے پریشانی دے آثار نظر آ رہے نے پریشانی دے آثار کیوں نظر آ رہے نے حضرت علی فرماندے نے پیاری فاطمہ رون لگ گئیاں نال گئیاں نے سونیا محبوبہ کدوں تک تساں اس دنیا دے اندر ایویں چلدے پھردے رہو گے او کیڑا دن آئے گا کہ جدوں میرے بابا محمد دی قبر چار پائی دے نال لگے گی میرے آقا تیری تے میری خاطر نا ساری زندگی کھڑے رہے اور تیری تے میرے حق دے اندر دعائیں کرتے رہے اللہ اللہ میں اکثر دسیا کرنا کہ سونے پیارے محبوب علیہ السلام کدی سجدے دے اندر کدی تشہد دے اندر کدی قیام دے اندر کدی رکوع دے اندر کدی ساری رات بیٹھ جاندے آسمان والے ہاتھ بلند کر لیندے تے اللہ دے کولوں دعاواں کرتے اپنی امت واسطے تیرے تے میرے واسطے آسمان والے رب نو ترس آ جاتا فرمایا میرے سونے پیارے محبوب کدی تھوڑا جہا آرام بھی کر لیا کر اللہ کو بھی ترس آ جائے اللہ اللہ جی ذرا غور کرنا میرے پیارے محبوب علیہ السلام ساری رات عبادت کر رہے ہیں آسمان تو اللہ نے پیغام گلیا آسمان تو پیغام کی ہوندا وے اللہ فرماندے نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا میرے سونیا محبوبہ ساری رات غم نہ کریا کر ساری رات رویا نہ کر ساری رات پریشان نہ ہویا کر نصفہ یعنی نصف عربی دے اندر ادھے نو آکھیا جاندا ہے اللہ فرماندے نے سونے پیارے محبوب پیغمبر نصفہ انقص منہ قلیلا سونیا محبوبہ ساری رات نہ رویا کر رات کا آدھا حصہ آرام بھی کر لیا کر رات کا آدھا حصہ عبادت کریا کر اور رات کا آدھا حصہ آرام کریا کر نصفہ انقص منہ قلیلا تے میرے پیارے محبوب علیہ السلام جواب کی دیندے نے سونا بیٹھیاں رب آکھے کتے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر اکھیاں وچوں گنجواں دے کتے خالی جام بھی بھر لیا کر اگوں رو کر یار جواب دیتا میں تے کسے آرام نو جاندا نہیں اے گناہگار امت دا غم ڈاٹا تینو سکھ دیاں نیندر ماندا نہیں اللہ کو نیندرا کیویں آن میری تے قوم ہی بڑی گناہگار ہے اللہ 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 پیارے محبوب علیہ السلام اپنی بیٹی دے گھر دے اندر سیدہ فاطمہ رون لگ گئیاں کہ کیڑا دن آئے گا کہ جدو میرے بابا محمد بھی ریسٹ کرن گے آرام کرن گے پریشانی دے اثار چہرے تو ختم ہون گے تے حضرت علی جواب دیندے نے فرمایا پیاری فاطمہ جتنی دیر تک پوری کل کائنات کے اندر پوری دنیا کے اندر ایک ایک پتھر اور ایک ایک مٹی کا ذرہ ایمان نہ لائے اونی دیر تک سونے محمد آرام نہیں کرن گے اللہ اللہ تو میرے پیغمبر علیہ السلام 63 سال زندگی دے اندر 63 سال زندگی پوری دی پوری اللہ دے رستے دے اندر عبادت ہی کرتے رہے اور اپنی امت واسطے دعاواں منگتے رہے اللہ 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 ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام مکے دے باہر جناب سیدہ ریگ نے ادھر ابو جہل گزر جاوے بے ایماناں دا سردار آیا آ کر کے ویکھیا کہ سونا محمد اج کلا قابو آ گیا وے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی
ساتھیاں نو اعلان کردا ہے کہندا ساتھیو اج محمد کلا ہی قابو آ گیا وے جلدی کرو نا اج میں ویکھ کے آیا فلاں جگہ تے ایک بہت بڑا اونٹ ذبح ہوا وے او دی اوجری اٹھا کر کے ہاں جی سونے محمد جدو سجدے دے اندر جان گے انہاں دے اوتے سٹ دینا میرے آقا علیہ السلام سجدے دے اندر نے انہاں ظالماں نے اونٹ دی بڑی وزنی اوجری اٹھا کر کے سونے پیارے مصطفیٰ دے سٹ دیتی میرے آقا علیہ السلام سجدے دے اندر رب امتی اپنی امت دی خاطر دعا مانگ رہے نے تے بے ایمان ظالم ابو جہل نے لوگاں نو نال لے کے نا اپنے ساتھیاں نو نال لے کے تے اوجری سٹ دیتی میرے پیارے محبوب سجدے تو سر اٹھا نہ سکے ایک صحابی نواں نواں مسلمان ہویا تے جلدی دے نال دوڑا گیا کلے نے اٹھان کی کوشش کی اوجری تا ہلی نہ ادھروں پیاری جس وقت گھر وال گئے آقا علیہ السلام نے گھر دے اندر جا کے زوردار آواز دیتی تے اگے او ننھی جی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیاری فاطمہ چھوٹی جی عمر پاک تے جدو یہ دسی نا نویں نویں صحابی نے بات کہ تیرے باپا محمد فاطمہ تو تے کھیلتی پئی ہے تیرے باپا محمد تے نہ ظالماں نے ابو جہل دے ساتھیاں نے اوجری سٹ دیتی ہے تیرا باپا تے سر سجدے تو نہیں اٹھا سکتا اللہ اللہ تے پیاری فاطمہ نو بھی اپنے باپے نال بڑا پیار جلدی دے نال اپنی کھیل نو ترک کر کے چھوڑ کر کے تے نال دوڑ کے گئیاں ویکھیا تے سونے پاک مصطفیٰ اس اوجری تے تھلے نپے ہوئے میرے آقا علیہ السلام سجدے دے اندر امت واسطے دعاواں کر رہے تے سیدہ فاطمہ نے انج کر کے آسمان جس وقت نال لے کر کے اس اوجری نو دھکا دھکیل کر کے دھکا لگا کے پرا سٹیا اور دیکھیا کہ سونے پاک مصطفیٰ تھلے اپنی امت واسطے دعاواں کر رہے تے سیدہ فاطمہ نے ننھے ننھے ہاتھ اٹھا کر کے فرماندیاں نے اللہ میرے باپے محمد کا قصور کوئی نہیں میرے باپے کا تے قصور ہی کوئی نہیں انہاں ظالماں نے ویکھو کیڑیاں سزاواں دتیاں نے اللہ انہاں نو نیست و نابود کر دے انہاں نو غرق کر دے انہاں دا بیڑا غرق ہو جائے جدو اتنی بات سنی میرے پاک مصطفیٰ نے سیدہ فاطمہ دے ہاتھ پکڑ لے فرماتے نے فاطمہ انہاں ننھیاں ننھیاں ہاتھ چکے ہوئے ہتھاں اور ننھی جی زبان تو تو جیڑی بد دعا کیتی ہے 7 سماناں نو چیر کے رب دے عرش نہ جا ٹکرائیے اللہ 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 فاطمہ دی دعا اور فاطمہ دی بد دعا کیویں نہ گل کھلائے اللہ اللہ تے فرماندے نے میرے آقا علیہ السلام فاطمہ میں تے اس امت واسطے غمخوار بن کے آیا میرے نال بڑے بڑے ظلم ہوئے مگر میں بد دعا نہ دیتی انہاں واسطے ہدایت کی دعا کرنی ہے اللہ میری بیٹی فاطمہ نے جیڑی بد دعا کیتی ہے میں تے ہدایت واسطے ہدایت منگنا مگر میری بیٹی کو بابے دا غم جڑیا نہ گیا ویکھیا نہ گیا میری پیاری فاطمہ نے ہاتھ چک کے بد دعا کر دیتی ہے اللہ فرماندے نے ہن سونے محبوب ایک پاسے تو ہوے تے ایک پاسے فاطمہ ہوے موڑ تے میں کسے دی بھی نہیں سکاں گا اللہ 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 فرماندے نے ہن موڑ کسے دی نہیں سکدا لیکن بیڑا غرق ضرور ہوئے گا سونیا تیری بھی میں لاج رکھاں گا ہن نہیں ہوئے گا اللہ اللہ تے پھر بدر دی لڑائی دے اندر اوہی لوگ او صحابی کہندا میں ویکھدا پیا سا کہ وہی لوگ تڑپ تڑپ کر کے ذلیل و رسوا ہو کر کے مرتے ہوئے مینوں نظر آئے اللہ اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت ایڈی باکمال اور ایڈی پیاری اور ایڈی پاکیزہ اور ایڈی اعلیٰ ہے ایک دن حضرت فاطمہ حسن و حسین نو نہلا رہیاں سیدہ زینب نو کنگھی کر دیا ہویا تے جناب کی آکھ رہیاں نے کہندیاں نے بچیو آج رج کر کے اپنی ماں فاطمہ دا دیدار کر لو تے حضرت علی فرماندے نے فاطمہ کیوں گھبرا رہی ہے کی گل ہے سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے علی جی مینوں میرے باپا محمد دی رات زیارت دستی ہے کہ میں اس دنیا دے اندر نہیں رہاں گی اگر رہی تے چند دن رہاں گی تے میں اپنے مال کی حقیقی دے کول جا ملاں گی اور میرا جنازہ رات کی تاریخی دے اندر اٹھانا حضرت علی فرماندے نے
فاطمہ رات نو کیوں اگر دن نو ہوئے زیادہ لوگ شمولیت کر لیں گے. فرمایا علی یہ تو بات ٹھیک ہے مگر میں اس تو کہہ رہی ہوں کہ میرا پردہ اتنا زیادہ ہے کہ سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے علی جی میں اس تو آکھ رہی ہوں اس وقت تے میں اللہ دے ہاں میری روح اللہ دے کول ہوئے گی. ہو سکتا میرے چہرے تے کسی دی نظر پہ جائے جدوں دی میں بالغ ہوئی ہوں اس چہرے نو یا تے ویکھیا یا میرے بابا محمد نے ویکھیا, تیسرے کسی بندے نے نہ ویکھیا. اللہ اللہ اس کر کے میں تلقین کرنی ہاں وصیت کرنی ہاں کہ میرا جنازہ رات کی تاریخی دے اندر ہوئے. حضرت فاطمہ کا جنازہ رات میں ہویا, سیدنا ابو بکر صدیق نے پڑھایا. اللہ اللہ پاک ہستیاں ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون, اے او لوگ نے جنہ دیاں نیکیاں سبقت لے گئیاں. اللہ اللہ جی عزیزان مل آئیے ذرا غور کیجیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپے دے کولوں دعاواں لے رہیاں نے اور اپنی اولاد کی تربیت کردیاں پیاں نے. ایک دن پیاری فاطمہ روزہ رکھیا ہویا ہے, ہجی 3 روٹیاں بنائیاں نے, 3 روٹیاں بنا کے بیٹھ گئیاں اور 3 روٹیاں دے اندر ہی انہاں سارے دا گزارا ہے. ادھر دروازے تے زوردار دستک آندی ہے, پتہ کیتا کون ہے؟ فرمایا جی مسکین کئی دن دا بھوکا کدھروں کھانا نہیں ملیا, اے محمد دی بیٹی مینوں کدھروں کھانا ہی کھلا دے. اللہ اکبر. حضرت سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے جاؤ بیٹا گھر ایک روٹی اس مسکین نو دے او اسی 2 روٹیاں دے نال ہی گزارا کر لواںگیاں. 3 روٹیاں تے سارے جنے کھان والے. فرمایا بیٹا حسن جاؤ اے 1 روٹی اونوں دے آؤ اسی 2 روٹیاں دے نال گزارا کر لواں گے. کچھ دیر گزری, تھوڑی دیر گزر دی ہے, پھر دروازے تے دستک ہوندی ہے, افطاری دا وقت ہو رہا ہے, پھر دستک ہوندی ہے. جب پوچھیا کون ہے؟ فرمایا یتیم کدھروں کھانا نہیں ملیا میں تواڈے دوارے تے آ گیا. پیاری فاطمہ اگر ہو سکے تے ایک روٹی دے دیو میرے پیٹ دے اندر ہی اے جی میں بھی اج انج لگنا لاچار ہو گیا. فاطمہ مینوں تے انج لگ رہا ہے جویں دنیا تو جا رہا ہاں, اگر محمد دی بیٹی کوئی کھانا ہوے تے کھلا دیو. پیاری فاطمہ فرماندیاں نے جاؤ بیٹا حسین اے 1 روٹی اونوں دے او اسی سارے 1 روٹی دے نال ہی گزارا کر لواں گے. اللہ اللہ 1 روٹی دے نال گزارا سارا گھر کھان والا. کچھ دیر گزری, افطاری کا وقت قریب ہویا, پھر دروازے تے زوردار دستک آئی. فرمایا کون؟ جی میں اسیرا قیدیاں دی قید اندروں ہنے رہا ہو کر کے آیا. انہاں ظالماں نے بھوک دے نال تڑپا چھڈیا. اے محمد دی بیٹی اگر کھانا ہوے تے 3-4 دن تو کھانا نہ کھاتا, اگر کتے کھانا ہوے تے کھلا دیو. تے پیاری فاطمہ فرماندیاں نے بیٹا اسی تے 1 دن تے پھک گئے ہاں, یہ 3-4 دن دا پھاقا ہے. جاؤ 1 روٹی اس مسکین اس اسیر نو دے آؤ اسا پانی دے گھٹ دے نال گزارا کر لواں. اے سیرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. میرے ویر تے تیرا تے میرا کیسا مزاج ہے. کھانا کافر نہیں ہوئے اللہ دا شکر پھر نہیں, اگر ود بھی جائے پھر بھی اسی سٹاک تر سٹاک پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہ کریے. سونیا کا شکری ہے ویک سیرت فاطمہ ول تے تیری زندگی سبر جائے. یہ سیرت فاطمہ ہر گھر کا عنوان ہے, ہر گھر دے اندر سیرت فاطمہ ہوئے تے سونیا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ اللہ جدو سیدہ فاطمہ نے پیاری فاطمہ نے عمل کیتا نا, اللہ اللہ تے اگلے دن روزہ پانی دے گھٹ دے نال ہی رکھ لیا. افطار بھی پانی دے گھٹ دے نال, پانی بھی انہاں وافر موجود نہیں, مشکیزہ لے کر کے آدیاں. اللہ اللہ
جی عزیزان من حضرت سیدہ فاطمہ نے اس وقت یہ جناب عمل کیتا ہے، پہلے مسکین آیا، پھر یتیم آیا، پھر اسیر آیا ہے، یعنی پانی دے نال روزہ افطار کر کے رات اللہ دی عبادت کردیاں نے، صبح سحری دا وقت ہویا، سحری دا وقت اس وقت ہویا وے، پیاری فاطمہ نے روزہ رکھیا تے اپنے باپے محمد نو ملن دی غرض دے نال جا رہیاں نے، چلدیاں جس وقت دوروں نظر میرے مصطفیٰ دی اپنی بیٹی فاطمہ دے پیندی ہے تے ویکھتے نے تے ویکھ کے جلدی دے نال پیارے محبوب علیہ السلام اٹھ کر کے کھڑے ہو جاندے نے۔ سونے مصطفیٰ جے دے واسطے کھڑے ہون دا مقام کتا ہوئے گا؟ اللہ اللہ اللہ۔ سونے مصطفیٰ اپنی بیٹی نو دوروں ویکھیا تے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بس کھڑے نہیں، استقبال واسطے اگے بڑھ گئے، چند قدم اگے بڑھے، پیاری فاطمہ نو سینے دے نال لگایا، پیشانی تو بوسا لے کر کے فرماتے نے تے سیدہ فاطمہ بڑیاں پریشان ہوئیاں، فرمایا اللہ کے نبی جی پہلے تے ایڈا پروٹوکول کدی نہ ہویا، آج عجیب ہی منظر نہ ویکھیا، پہلے مینوں ویکھ کے کھڑے ہوئے ہو، اس تو بعد سونیا چل کے میرے وال آ کر کے پیشانی تو بوسا لیا، محبت کے نال ذرا وضاحت فرما دیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے فاطمہ تیرا کل والا عمل اللہ نو اتنا پسند آیا ہے کہ میں محمد نو بھی پسند آیا ہے۔ فرمایا سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے پاپا میں تو کسی نو عمل دسیا ہی نہیں، میں تو عمل کسی نو دہرایا ہی نہیں، میری چار دیواری دے اندر عمل ہے، تھانوں کیویں پتہ لگ گیا، تھانوں کنے دسیا ہے؟ فرمایا فاطمہ تیرا اے عمل مسکین نو کھانا کھلایا، اس تو بعد یتیم نو کھلایا، اس تو بعد اسیر نو کھلایا، تیرا عمل اللہ نو اتنا قابل قبول ہویا ہے کہ اللہ نے میں محمد کے قرآن بنا کے نازل فرما چھڑیا۔ اللہ اللہ سنو ذرا، اللہ نے سورۃ الدہر 29واں سپارہ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ اللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیا سیرت ہے پیاری فاطمہ دی، کیا مقام ہے پیاری فاطمہ دا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تے پیاری فاطمہ نا ساری رات سارا دن کام کر کے تے ساری رات پھر اللہ دی عبادت کر دیاں، اپنے بچے بھی سنبھال دیاں۔ اللہ اللہ ساڈے تے تے رون سیاپا پہ جاندہ ہے اگر تھوڑا جا مسئلہ پیش آ جائے، مگر ویکھو سیرت فاطمہ نو، میں کہنا تمام عورتاں دا اگر زندگی سوارنی ہے، عورتاں دی زندگی نو اگر مسلمانہ والی زندگی بنانا ہے تو تانوں سیرت فاطمہ بنانی ہوئے گی۔ اگر سیدہ فاطمہ دی سیرت تو ہٹ جائیے، کیونکہ میرے پاک مصطفیٰ نے اس فاطمہ واسطے رج رج کے دعاواں کیتیاں نے۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک دن پیاری سیدہ فاطمہ حسن و حسین نو کلاندیاں نے، سارا دن حسن و حسین نو سنبھالدیاں نے، اور اس تو بعد سارے گھر دا کام کردیاں نے، پیارے علی دیاں خدمتاں کردیاں نے، پیارے سونے علی دی خدمت کردیاں نے، خدمت کرن تو بعد چکی پیسدیاں نے، گھر واسطے آٹا بنا رہیاں نے، ہتھاں دے پھر مشکیزاں اٹھا کر کے پانی بھی لے کے آ رہیاں نے، اپنے پاپا دے کول پیش ہو گئیاں، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا محبوبہ مینوں کوئی غلام ہی دے دیو، سارا دن چکی بھی پیسنی ہے، سارا دن مشکیزہ پانی دا بھی بھر کے لے کر کے آنی ہے، حسن و حسین نو بھی سنبھالنی ہے، اگر سونیا کوئی غلام ہوئے تے دے چھڈو، اور کوئی کم نہیں، پانی دا مشکیزہ ہی بھر کے لے آوے، پانی کھلا ہی بھر کے لے آوے۔ اللہ اللہ۔ تے میرے پاک مصطفیٰ فرماتے نے فاطمہ تینوں غلام نالوں ایک ود چیز نہ دے دیاں۔ سیدہ فاطمہ سر اٹھا کے کہدیاں نے پاپا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو کی چاہیے جلدی کرو۔ تے میرے پاک مصطفیٰ فرماندے نے فاطمہ جدو سارے گھر کا کام کر کے تھک جائے تے رات نو اللہ کی عبادت کرن لگی، نمازاں مکمل ہو گئیاں نا، تے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ،
اور چوتھی مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے اپنے آپ کو دم کر لیا کر، اللہ تیرے سارے دل سے تمام پریشانیاں تے دکھ دور فرما دین گے، ساریاں تھکاوٹاں اتر جان گیاں۔ اللہ اللہ اللہ۔ تے ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نال سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں میاں بیوی پیارے محبوب کے کول آ رہے ہیں۔ سننا ذرا جی، ایک دن حضرت علی اور فاطمہ تم نے میرے پیارے محبوب علیہ السلام دے کول آ گئے نے، آ کر کے پیارے محبوب علیہ السلام دی خدمت اقدس دے اندر حاضر ہو کر کے حضرت علی سوال کرتے نے تے کی آخدے نے، فرماندے نے اللہ دے نبی جی ساڈے دوواں وچوں ایک پاسے میں ہوواں حسن حسین دا بابا علی ہوواں اور دوسرے پاسے سیدہ فاطمہ ہوواں، اللہ دے نبی جی ساڈے دوواں وچوں تانوں کون زیادہ پیارا لگدا ہے؟ اللہ اللہ، نہیں بات سمجھے۔ حضرت علی فرماندے نے سونے پیارے محبوب جی اے دسو کہ ساڈے دوواں وچوں تانوں کون زیادہ پیارا لگدا ہے؟ اللہ اللہ۔ موڑ کھڈے دے رہن والیا، جامعہ مسجد محمدی والے حدیث اندر آن والیا، ذرا سوچ کے تو سوال کا جواب سونے مصطفیٰ کی دین گے؟ حضرت علی سوال کرتے نال پیاری فاطمہ کھڑیاں نے تے حضرت علی فرماندے نے کہتے نے اللہ دے نبی جی ساڈے دوواں وچوں تانوں کون زیادہ پیارا لگدا ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی کوثر و تسلیم نہ تلی ہوئی زبان تو موتی بکھیرتے نے کی آخدے نے، فرمایا علی علی فاطمہ مینوں تیرے نالوں زیادہ پیاری لگدی ہے۔ نہیں سمجھے؟ اچھی سبحان اللہ بولو، آل رسول کی بات ہے۔ اور حضرت علی سوال کر رہے ہیں، سونے پاک مصطفیٰ جواب دے رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ حضرت علی سوال کرتے ہیں نا تے آ کر کے جناب حضرت علی فرماندے نے کہتے ہیں اللہ دے نبی جی میں تھوڑے کول ایک سوال کرنا چاہنا۔ اب میرے آقا فرماندے نے علی ایک نہیں علی بار بار سوال کرنا، محمد تیرے سوالاں دے جواب ہی دتی جاواں گا۔ حضرت علی سوال کرتے ہیں، سارا سبحان اللہ کہو گے، اس واسطے بار بار بات دہرا رہے ہیں کہ تہاڈے ذہن نشین ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ سننا ذرا حضرت علی فرماندے نے اللہ دے نبی جی ساڈے دوواں وچوں تانوں کون زیادہ پیارا لگدا ہے؟ کون زیادہ پیارا لگتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں علی فاطمہ مینوں تیرے نالوں زیادہ پیاری لگدی ہے، تو مینوں فاطمہ نالوں زیادہ عزیز ہے۔ کی مطلب ہوا؟ فرمایا مٹھڑیو پیاریو تسی دوویں مینوں ایک دوجے نالوں ود پیارے لگدے ہو۔ تو نہیں اللہ تو اللہ ہو۔ اللہ اللہ۔ میں کہنا پیاری فاطمہ دی سیرت اگر ویکھی جائے تو دے اندر اگر صحابہ کرام دی بات نو نہ منیا جائے یہ بھی بخالت ہے، یہ بھی دو نمبری ہے۔ صحابیات نو مننا، ازواج مطہرات نو مننا، پھر پیارے محبوب دی آل نو مننا، ہر چیز نو مدے نظر رکھدیا ہویا میرے پیارے ویر چلنا چاہیے۔ پھر میں تے کیوں نہ کہا کہ اگر فاطمہ دی سیرت تے چند جملے میں تیرے سامنے پیش کراں، یقین کرو ہزاراں کتاباں ان جملیاں کے اندر سمٹ گئیاں۔ اللہ اللہ اللہ۔ میں کیوں نہ کہا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، سب کو سبحان اللہ۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، مقام پرستی کی لاج زہرا، مقام کون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں جنتی عورتاں کی سردار پیاری فاطمہ ہوئے گی۔ اللہ اللہ۔ تو پھر میں کیوں نہ کہا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام کون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا۔ کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی اور تو کے سر کا ہے تاج زہرا، جو تیرے باپے سے بغض رکھے، جو ابو بکر صدیق سے بغض رکھے، جو فاروق سے بغض رکھے، جو عثمان غنی سے بغض رکھے، جو تیرے علی سے بغض رکھے، مریض ہے دا علاج زہرا، حسن حسین دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ جمی زہرا۔ میرے پیارے محبوب کے گھر دے اندر پرورش پان والی فاطمہ
کیوں نہ سمجھا جاواں سیرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حسن و حسین دی امی زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، سیرت فاطمہ دی کون جانے مقام تیرے نو، کون جانے فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا، تے رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگدی ہے لمبی زہرا۔ حضرت فاطمہ پیارے علی دی خدمت سارا دن کردیاں ہویا رات پہ گئی، فرمایا علی جی ہن میں تھوڑی جی رب دی عبادت نہ کر لواں؟ آخری جملے غور کرنا سیرت فاطمہ دے عنوان کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے، فرمایا علی جی ہن میں رب دی عبادت نہ کر لواں؟ حضرت فاطمہ نے مسلح ڈالیا تے اللہ اکبر نفل نیت لے کے 2 نفل نیت کے پھر رب دے اگے دعاواں کراں گی، اپنی اولاد واسطے دعاواں کراں گی، اللہ اللہ تینج کر کے جس وقت نماز نیت لئی سورت فاتحہ ختم کر لئی، پیاری فاطمہ پڑھدیاں پہلی رکعت کے اندر سورت بقرہ ختم، سورت آل عمران ختم کرتیاں گئیاں، رات بیت جاتی ہے، پیاری فاطمہ کے 2 نفل ہلے پورے نہ ہو سکے، ادھر حضرت سیدنا بلال دی آواز آئی اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، فجر دی اذان آ گئی تے پیاری فاطمہ جلدی دے نال نماز اپنے نفلی عبادت کو ختم کر کے نا آسمان والے لے کے رب نال شکوا کرن بہ گئیاں تے کی آکھدیاں نے، کہندیاں نے اللہ تیری سردیاں دی رات ایڈی چھوٹی ہو گئی ہے کہ فاطمہ دیاں 2 رکعتاں پوریاں نہ کر سکی۔ میرے ویر عبادت خشوع خضوع دے نال پیاری فاطمہ نے دسیا اگر عبادت تیزی دے نال دوڑ کر کے آنا دوڑ کر کے جانا اللہ کو بالکل قابل قبول نہیں۔ پیاری فاطمہ رکعتاں 2 پڑھن واسطے کھڑیاں ہوئیاں تے رات سردیاں دی ساری بیت گئی، پیارے بلال دی جدوں کنا چ آواز سیدہ فاطمہ دے پئی نا اذان دی تے جلدی دے نال نماز کو ختم کر کے انہاں نے اللہ تیری سردیاں دیاں لمبیاں راتاں ایڈیاں چھوٹیاں ہو گئیاں کہ تو فاطمہ دیاں 2 رکعتاں راتاں پوریاں نہ کر سکیاں۔ اللہ پھر میں کیوں نہ کہا حسن و حسین دی امی زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، سیرت فاطمہ نو کون جانے فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا، رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگدی ہے لمبی زہرا، رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگدی ہے لمبی زہرا، تے پردے دیاں دے او کچن والی جناب زینب دی امی زہرا، سبحان اللہ، پردے دی بھی ایک مثال ہے سیدہ فاطمہ دی۔ اگر کتے موقع ملیا تو انشاءاللہ ضرور پیاری فاطمہ دا پردہ بیان کرا، انشاءاللہ 5 تو 7 گھنٹے بھی بیت جان تے پردہ مکمل پیاری فاطمہ دا نہ ہوئے۔ میرے ویر اپنے گھر دے اندر ویکھ کہ تیری ماں، تیری بہن، تیری بیوی، تیری بیٹی پیاری فاطمہ دی سیرت کتنا عمل کرتی ہے۔ کل قیامت دے دن وہی عورت جنت کے اندر یقیناً ہوئے گی جیڑی پیاری فاطمہ دی سیرت دی لاج رکھ دی۔ سیرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیوں نہ کہا حیا دی ملکہ بطول زہرا، حیا دی ملکہ بطول زہرا، طہارت آندا اصول زہرا، حسن و حسین دے حب داماندا، سلام کرنے قبول زہرا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔